السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وظلموا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو قیمتی زرین موقع، عبادت کا سنہرا موقع، غنیمت کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں، غربت سے پہلے مال کی قدر کریں، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، کمزوری سے پہلے طاقت کو غنیمت جانیں، ظلمت سے پہلے نور کی طرف، اجالے کی طرف رغبت کریں، اندھیرے سے پہلے اجالے کو ترغیب دیں۔
آخرت کی زندگی شروع ہونے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے، ایک چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دنیا والے ایک دو دفعہ دیکھ کر اپنے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، رشتوں کو بیکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات، وہ تقدس، وہ پاک ذات، وہ سبحان، وہ ربی الاعلیٰ، وہ ربی العظیم، جو صبح و شام نہیں بلکہ 24 گھنٹے اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دیتے ہیں، یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کی دلیل ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا صلہ ہے۔ انگنت نافرمانیوں کے باوجود، انگنت گناہوں کے باوجود، انگنت خطاؤں کے باوجود، انگنت سیاہ کاری کے باوجود، انگنت بے ادبی کے باوجود، یہ سانس کا لینا، یہ آنکھ کا دیکھنا، یہ زبان کا بولنا، یہ کان کا سننا، یہ پیٹ کے اندر رزق کا جانا، ہضم ہونا، پھر بول براز کی شکل میں نکلنا، یہ اللہ کے احسان، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل، نہیں تو اور کیا ہے۔ جس طرح اپنی ذمہ داریاں انسان کبھی اپنی مشغولیات، کبھی اپنی مصروفیات، کبھی اپنی بزی لائف کو لے کر اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے، اپنے کام کاج کو بھول جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو بھول جاتا ہے، کبھی کام کرتا رہا، فون آئی گیا بیگم کے سر بیگم کا، کبھی کام کرتا رہا، بچے بیمار ہیں، کال آ گیا، وہ اپنے کام پہ دھیان نہیں لگا سکتا، بھٹک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کام کو چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا گزارنا، یہ رات کا جانا، یہ دن کا آنا، یہ سانس کا نکلنا، یہ سانس کا آنا، یہ آنکھیں ٹمٹماتی کھول بند ہوتے رہنا، اور جب کوئی کلام کرتا ہو، سلام کرتا ہو، بات کرتا ہو، کسی سے انداز سخن اچھے انداز میں بات کرتا ہو، کوئی متکلم بن کر بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ہونٹ بند گول ہونا، یہ آواز کا سینوں سے نکلنا، اور یہ اپنے کانوں سے سننا، یہ دل و دماغ کا کام کرنا، ہاضمے کا اپنی جگہ کام کرنا، انگلیوں کی اپنی جگہ حرکت میں لگے رہنا، فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی دے رہا ہے، فون پہ میسج بھی کر رہا ہے، فون کے پیغام کو پڑھ بھی رہا ہے، زبان سے سمجھ بھی رہا ہے، زبان سے بھی جواب دے رہا ہے، انگلیوں سے بھی ٹائپ کر کے جواب دے رہا ہے۔ اتنی نعمتیں، انگنت نعمتیں، انسان شمار کرنا چاہے، انسان شمار کرنا چاہے، دنیا شمار کرنا چاہے، تاریخ شمار کرنا چاہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایسی 100 لوگ دنیا زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آئیں گے، کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی اللہ کی توحید مکمل نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت مکمل نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے اللہ کے حمد اور تشکر کلمات کو کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ زندگی بچی گچی زندگیوں میں ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اٹکتا مٹکتا سڑکتا قرآن کا پڑھنا، نمازوں کے اندر بے راہ روی اور سستی کے ساتھ کا نماز پڑھنا،
ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صحیح سالم زندگی عطا فرمائی۔ ان سب کے باوجود ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہماری عبادتوں، ہماری تلاوت، ہمارے قرآن، ہمارے صدقہ و خیرات کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے کامیابی، وہ ہمارے لیے عافیت، وہ ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان بھلے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، لوگوں کے فائدے کے کام کرتا ہے، نفع رسانی کے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کرتا ہے، تو نتیجہ وہ دیکھ لے گا جو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتے، مگر جو لوگ عمل کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتے، مگر وہ جو ایمان کے پابند ہیں کبھی نقصان اٹھا نہیں سکتے، مگر وہ جو قرآن کے پابند ہیں کبھی دنیا کی ظلمتوں، دنیا کے ظلم اور بربریت اور دنیا کے ننگا ناز کو دیکھ کر وہ اپنی ایمان کو کمزور ہونے نہیں دے گا، وہ اپنی ایمان کے اندر خامی ہونے نہیں دے گا، وہ اپنی ایمان کے اندر کمتری اور کہتری پیدا ہونے نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا ہے تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ مگر جب تک کہ تم میری اطاعت نہ کرو، جب تک کہ تم میری مدد نہ کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے دین پر استقامت نہ رہو، جب تک نہ رہو گے، میرے دین پر قائم نہ رہو گے، میرے قرآن پر جب تک قائم نہ رہو گے، جو اپنوں کے لیے پسند کیا وہ اپنے بیگانوں اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کیا، تب تک تمہارا ایمان ڈاماڈول ہوگا، تب تک تمہارے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوگا، تب تک تم اپنے ایمان کو لے کر، اپنے اعمال کو لے کر تذبذب میں مبتلا ہوگے، کشمکش میں مبتلا ہوگے، کیف اور کردار کے معاملے میں تم حیران اور پریشان ہوگے، کیا ہے مسلمان کو کیا ہو گیا، مسلمان کو کیا ہو رہا ہے، مسلمان کہاں جا رہا ہے، تم اختلافات میں پڑ جاؤ گے، تم اتحاد کے میدان میں کبھی نہیں آؤ گے جب تک تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز جب تک تم پسند نہ کرو، تم کسی مسلمان کے خیرخواہ کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے، ہم جب تک اس وقت مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے، جب تک مرد مومن نہیں ہو سکتے، تب تک ہم ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے، تب تک ہم نے جس چیز کو اپنے لیے پسند کیا، اپنے گھرانوں کے لیے پسند کیا، اپنے علاقے کے لیے پسند کیا، اپنے گلیوں کے لیے پسند کیا، تب تک وہ چیز ہم دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، تب تک ہماری راہیں سربلند نہیں ہوگی، ہماری راہیں تذبذب میں بھٹکتی رہے گی، ہماری راہیں زیر و زبر ہوتی رہے گی، ہماری آوازیں، ہماری کامیابیاں، ہمارے چرچے کبھی آسمان سے باتیں کرے گی، کبھی زمین سے باتیں کرے گی، ایک مقام مرتبہ نہیں رہے گا جب تک تم یہ پکا ارادہ نہ کر لو، عزم نہ کر لو، عزائم اپنے اندر پیدا نہ کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے کلمہ حق کو کہنے والے ہم مسلمان قرآن کے دعوت کو چھوڑنے والے نہیں، حدیث کے فرمان کو چھوڑنے والے نہیں، صحابہ کی اطاعت کو چھوڑنے والے نہیں، اولیاء کی صحبت کو چھوڑنے والے نہیں، علماء اور حفاظ اور بزرگان دین کے صحبت اور بارگاہوں کو چھوڑنے والے نہیں، تب تک ہمارے ارادے پختہ نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے اعمال پختہ نہیں ہوں گے، تب تک ہماری محبت پختہ نہیں ہوگی، تب تک ہماری نیتیں پختہ نہیں ہوگی، ہماری نیتیں انما الاعمال بالخواتم پر جب تک کام نہیں کرے گی، تب تک یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، تب
جب تک یہ خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگی، ہمارا کوئی کام اللہ کو پسند نہیں آئے گا، ہماری کوئی اطاعت اللہ کو پسند نہیں آئے گی، ہمارا کوئی صدقہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والے، اللہ مال و متاع کو نہیں دیکھتے، اللہ سر و سامان کو نہیں دیکھتے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھتے ہیں تم اچھے عمل کتنا لے آتے ہو۔ اکثر عملہ نہیں کہا، احسن عملہ، اچھے اعمال اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹا سبق تھوڑا سناؤ لیکن پختہ سناؤ۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کام دیر ہو جائے کوئی بات نہیں، سلیقے سے کام کرو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں، تمہارے باپ کی وہ کام زندہ نابندہ رہے، جاوید رہے، تمہارے بعد بھی اس کام کو لوگ اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کو یاد کریں حسن خوبی کے ساتھ۔ اللہ نے یہی فرمان، یہی احکام قرآن کریم کے اندر بیان کرنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کے سامنے ہمیں اکثریت نہیں دکھانا ہے، اور اللہ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم اکثریت کو لے کر آؤ تب کامیاب ہوگے۔ اکثر کامیابی کی سربلندی، کامیابی کے شرائط اللہ رب العزت نے اکثریت پر نہیں رکھے۔ کامیابی کی سربلندی، کامیابی کی شرائط اللہ نے احسن عملہ پہ رکھا ہے۔ انسان کی زندگی ہے، انسان کا جسم ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتا ہے، کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، کبھی فرحت کا اظہار کرتا ہے، کبھی مسکراتا ہے۔ ایک طرح کی اس کی زندگی نہیں، نہ بچپن اس کا ایک طرح کا، نہ جوانی اس کی ایک طرح کی، نہ بڑھاپا اس کا ایک طرح کا، نہ دن اس کا ایک طرح کا، نہ رات اس کی ایک طرح کی، نہ مال اس کی ایک طرح کا، نہ غربت اس کی ایک طرح کی۔ وقت بدلتے رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ مال ہونے کے باوجود بھی کبھی پریشان ہوتا ہے، مال نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ مختلف پہلائیں ہیں، زندگی ایک گلدستہ ہے، دنیا ایک سبق ہے جو آنے والوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارے بعد آنے والوں کے لیے ہماری زندگی سبق ہے، ان کے بعد آنے والوں کے لیے ان کی زندگی سبق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا ہے، جیسے صحابہ ایمان لے آئے۔ ان کی زندگی کو ہمارے لیے ایک سبق کا پیغام دیا، اور ان کے عمل کو ہمارے لیے سبق کا پیغام دیا، اور ان کے کردار کو ہمارے لیے سبق کا پیغام دیا۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم۔ اللہ نے صحابہ کے کردار، صحابہ کی قربانیوں، صحابہ کی وفاداری، صحابہ کی اطاعت گزاری کا قرآن کریم میں چرچا کیا، قرآن کریم میں ذکر کیا۔ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے آئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر کیا پروانہ دیا اللہ نے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ لوگ بڑے نیک لوگ ہیں۔ ان کے اوصاف کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ان کے صفات کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔
ابو بکر کی صداقت کو بیان کیا، عمر کی شجاعت کو بیان کیا، عثمان غنی کی حیا کو بیان کیا، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادری کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر، یا الہی آج تو کوئی صدیق سا امام پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جرری انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر۔ علی مرتضی، علی مرتضی، علی مرتضی، شیر خدا کی آ پیدا کر۔ انسان کا مستقبل، انسان کا فیوچر، مسلمان کا مستقبل سنورتا ہے اپنے ماضی، اپنے گزرے ہوئے زمانے کے، اپنے پاس کے جو اکابر بزرگان، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، انبیاء اور جو قومیں گزری ہے ان قوموں کے داستانوں کو پڑھنے سے انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ابو بکر کی داستان پڑھیں گے تو اس کا ایمان صداقت کی گواہی دے گا، عمر کی داستان پڑھیں گے اس کا ایمان شجاعت کی گواہی دے گا، عثمان کی داستان پڑھیں گے اس کا ایمان غنی اور حیا پیدا کرے گا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داستان کو پڑھیں گے تو وہ اپنے اندر وہ طاقت و قوت محسوس کرے گا، وہ ایمانی علاوت محسوس کرے گا، بلال کے تڑپنے، بلکنے، مچلنے اور اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کی اگر انسان کوئی داستان پڑھتا ہے تو اپنے غربت میں بھی اپنی ایمان کی علاوت کو کمی محسوس نہیں کرے گا، اپنی امیری میں بھی عثمان غنی کی سخاوت کو کبھی نہیں بھول سکے گا۔ وہ قید میں رہ کر بھی اگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی داستان کو پڑھتا ہے، وہ قید میں بند رہ کر بے قصور ہو کر اپنے اس کے گھر کو ڈھایا گیا، بلڈوزر کے ذریعے اس کے دکان کو ملیامنٹ کر دیا گیا، اس کی جائیداد کو مسمار کر دیا گیا، اس کو بے قصور اس کو قید کر دیا گیا۔ ایک امام جو مسجد سے باہر نکلا، شر پسند اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے جسم کو خون سے لہو لہان کرتے ہیں، گویا وہ اپنے خون سے، اپنے خون جگر سے وضو بنا کر باہر نکل رہا ہے، بجائے پولیس کا عملہ اس کی مدد کرتا، اس کی اعانت کرتا، اس کی مدد اور نصرت کرتا اور اس کے لیے دواؤں کا سامان فراہم کرتا، اسی کو گزیر قرار دے کر قیدبند کی صحبتوں پہ ڈال دیا گیا، اسی کو جیل میں ڈالا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی داستان اگر پڑھ لیتے، یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کی داستان اگر ہم پڑھ لیتے، ہم کسی میدان میں ہم اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس نہ کرتے، کسی گھر میں ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں دروازے کے درمیان کیوان میں سے دیکھ رہے ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دروازہ ایک ہی ہے نکلنے کا راستہ اور چاروں طرف دشمن سرداران اپنی ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ٹھہر گئے، اندر کون ہے؟ داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، چاروں طرف ننگی تلواریں لے کر رات بھر وہ ٹھہرے رہے، لیکن اندر آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں، وہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ صبح ساجد کا انتظار کر رہے ہیں کہ دروازہ کھلے گا ہم حملہ کریں گے، دروازہ کھلے گا پھر ہم ٹوٹ پڑیں گے، دروازہ کھلے گا ہم بھی ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اللہ نے خود پہلا دے دیا، کسی کے وہم و گمان خیال تصور میں نہیں آیا کہ دروازہ توڑ کر اندر چلے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے الفاظ میں کیا فرماتے ہیں کہ علی تم گھبراتے کیوں ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ تو ابھی آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ دروازہ ایک ہی نکلنے کا، چاروں طرف حلقہ بنا کر دشمن تلوار لے کر ڈھرا ہوا
ہے آقا صبر کا پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچانے والا اللہ ہے، یہ تلواروں کے اندر جان نہیں ہے، اس سے جان نکلنے والی نہیں ہے، اس سے روح قبض کرنے والی روح قبض ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اس سے روح قبض کرنا ہوتا، اللہ نے اس میں لکھ دیا اگر ہوتا تو پھر اس چھری سے اسماعیل کا گلا ذبح ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، سراقہ پیچھے دوڑتا ہوا قریب آ گیا، دشمن کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دشمن قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو کیا ڈر جس کے ساتھ خدا موجود ہے، اس کو کیا ڈر جس کی خدائی اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو کیا ڈر جس کے دل میں ایمان ہو، اس کو کیا ڈر جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی اطاعت ہو، اس کو کیا ڈر۔ فکر نہ کرو ابو بکر، یہ تو ابھی آ رہے ہیں، بچانے والا پہلے سے تدبیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آغاز دنیا، آغاز ابتداء انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی قرآن یہی پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اے مومنوں، اے تقویٰ پرہیزگاری کرنے والوں، اے اللہ کو ماننے والوں، نبی کی اطاعت کرنے والوں، کامیابی تمہاری مال و متاع میں نہیں ہے۔ تمہارے مال میں اگر کامیابی ہوتی تو پھر مالداری کامیاب ہوتے، غریب کامیاب نہ ہوتا۔ مالدار صدقہ دے کر کامیاب ہوتا ہے، غریب صدقہ دے کر کامیاب ہوتا ہے۔ دونوں میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو گویا کامیابی اللہ نے اس کے عمل میں رکھی، اس کے کردار میں رکھی، اس کے اقوال میں رکھی، اس کے افعال میں رکھی، اس کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ اکابرین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تو اپنے سارے غموں کو بھلا دیتے۔ جن کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، جن کے پاس حدیث جیسی دولت ہو، جن کے پاس سنت جیسی اطاعتیں ہو، اس مسلمان کو ڈر اور خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جھگڑا ہوا تھا، جب ملک ہندوستان کے اندر چپے چپے میں انگریز مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا کر، اپنے کام کاج لے کر، اس ملک سونے جیسی چڑیا کو اپنے پنجے میں لینے کی ناپاک کوششیں اور عزائم کر رہا تھا، اس وقت مسلمانوں نے اپنی آواز قرآن کے ذریعے سے اٹھائی، اس وقت مسلمانوں نے حدیث کے ذریعے سے اپنا پیغام اٹھایا، اپنے ملک ہندوستان کی تحفظ کے لیے اس وقت بھی دعائیں مانگی اور آج بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، آئندہ بھی دعائیں مانگی جائے گی۔ دنیا جب تک باقی رہے گی تب تک یہ آزمائش کا میدان کھلا رہے گا۔ دنیا دار العمل ہے، جب دار العمل ہے تو آزمائشیں آتی رہیں گی۔ کامیاب ہونا بندوں کی ذمہ داری ہے، کامیاب بنانا بندوں کی ذمہ داری ہے، اپنے ایمان میں اترنا بندوں کی ذمہ داری ہے، اپنے تقوی پہ اترنا بندوں کی ذمہ داری ہے، اپنے تقوی طہارت پہ اترنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ رشوت کا بازار کم نہیں ہوگا، جب تک یہ رشوت کا بازار بند نہیں ہوگا، جب تک یہ شراب کا پینا بند نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ نامزوں میں کمی بند نہیں ہوگی، تب تک کہ ایک دوسرے حقوق کو چھیننے کا معاملہ اور جذبہ اور طاقت کا غرور ختم نہیں ہوگا، ظلم و جبر اور بربریت کا دور ختم نہیں ہوگا، پڑوسیوں کو ستانے کا دور جب تک ختم نہیں ہوگا، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنے کا معاملہ تب تک ختم نہیں ہوگا، تب تک نہ ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگا، نہ جان پیدا ہوگی، نہ ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے میں حلاوت محسوس ہوگی، نہ ایمان کے اندر حلاوت ہوگی، نہ عمل میں جستجو پیدا ہوگی، نہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان اعمال کو کریں گے تب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، ان اعمال کو کریں گے تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کو دیکھا مثال، لیکن مثال میں آپ کو بتاؤں، شہر کھمم کے اندر آگے یلندو گاؤں ہے،
جہاں الحمدللہ ادارے کی جانب سے تقریباً 10 سال سے قربانی کا نظم و دیہاتوں میں سروے کر کے غربت کے علاقے دیکھ کر نظم ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا شام کے وقت میں جو پانی کے ٹینکر کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پیچھے سے ایک تقریباً 4 انچ کا پائپ لمبا دے کر اس کو ہول بنا کر روڈ پہ پانی ڈال رہے ہیں شام کے وقت میں۔ تو میں نے پوچھا کہ روزانہ یہ معمول کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ زمین کتاگوڑم اور بھدراچلم ایرنپور جو علاقے ہیں یہ کوئلے کی کانیں یہاں پر ہے، اور جب یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے تو گرد و غبار دھول دھبا وغیرہ جو ہے اڑ جاتے ہیں، تو دکانوں میں ادھر ادھر بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، تو اس کو جہاں تک ہو سکے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پانی ڈال کے اس کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے ان کو فوراً برجستہ کہا کہ گویا کہ اس علاقے سے، اس سرزمین سے، ہمت کے اطراف کی سرزمین سے کوئلے کی کانوں سے کروڑوں کی آمدنی ہو رہی اس علاقے کی وجہ سے، پھر اس علاقے والوں کے تحفظ کے لیے کیا سامان فراہم کیا جا رہا ہے، یہاں کے اسکول کا نظام کیا ہے، یہاں کے ہاسپٹل کا نظام کیا ہے، کالج کا نظام کیا ہے، کیونکہ اتنے قطرہ خرید کے لوگ رہ رہے ہیں، کونے کانوں میں کوئلہ نکال کے ریتی کو بھر دیا جاتا ہے، اور جاب کرنے والوں کے لیے بھی جان کا خطرہ، اور وہاں رہنے والوں کے لیے بھی جان کا خطرہ، اور وہاں کی زمین کبھی اس کا دام بھی زیادہ نہیں بڑھے گا، اور وہ ہمیشہ دھول گرد و غبار کو برداشت کرتے رہے کہ کب کہاں دھسے گی زمین وہ بھی نہیں پتا۔ تو ان لوگوں نے کہا اس کے لیے آواز کئی مرتبہ اٹھائی گئی ہے، کونسلر نے بھی آواز اٹھائی، ایم ایل اے نے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن ایک ہفتے میں ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور دبانے کی شکل کیا ہے؟ ان کو پرسنل بلا کر کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، اگر کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کے کالے کرتوتوں، کالے کارناموں کو ذکر کر کے اس کو بلیک میل کر دیا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری آواز حکومت تک نہیں پہنچتی، بس چھوٹے موٹے جو اسکیم ہمیں دے دیے جاتے ہیں بس اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی آواز اٹھاتا کچھ پیسے دے کر اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی صدارت کے لیے، امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے ان کے پیچھے ان کی لیندین کا معاملہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، تقویٰ طہارت کی طرف سے اگر وہ پاک و صاف ہوگا تو اپنی آواز کے اندر وہ کپکپی پیدا نہیں کرے گا، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا، بھائی میں کسی کالے معاملے میں نہیں ہوں، کسی رشوت کے معاملے میں نہیں ہوں، کوئی ایسی چیز پہ تو نہیں کیا کہ جو غیر قانونی ہو، میں تو حق سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ یہ چیزیں امت مسلمہ کے اندر آج بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کوئی بڑا لیڈر آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عمارتوں، اس کے بینک بیلنس کو غلط سلط بتا کر امت کے درمیان، قوم کے درمیان، پبلک کے درمیان، اور اس کو بدنام کرنے کی بلیک میل کر کے اس کو خاموش بٹھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہاری کامیابی فلاں امام کے پیچھے رکھی ہے، میں نے تمہاری کامیابی فلاں ایم ایل اے اور ایم پی کے پیچھے رکھی ہے، میں نے تمہاری فلاں کامیابی میں نے فلاں تمہارے لیڈر کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا، نبی علیہ السلام کا پیغام تو یہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ جہاں لوگ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہو کر کھاتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہو کر مشورے کرتے ہیں، ایسے جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میری رحمت، میری برکت تو انہی لوگوں کے درمیان ہے۔ کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے درمیان میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آسان الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام کو چلائیں گے، اس کے نظام کو برقرار رکھیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو العدل ہے، انصاف کرنے والے، اللہ تو حق ہیں، جو قائم کرنے والے، اللہ تو وہ ہیں جن کا جو اپنی قرآن کریم اور احادیث میں جو وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے نہیں کیا ہے، ہر آن ہمیشہ امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو فتح کر رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو فتح کر کے مسجد اقصی فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں. ابو عبیدہ 16 رجب ہجری کی اس تاریخ کو 16 رجب کو جب وہ فتح کر کے جب وہ فلسطین مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو عیسائی ایک شرط رکھتے ہیں, ہم مسجد اقصی تمہارے حوالے کریں گے لیکن ایک شرط ہماری یہ ہے کہ تمہارے جو امیر جو خلیفہ ہے وہ خود ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بغیر لڑے, ہم بغیر لڑائی کے, بغیر دشمنی اور عداوت کے ہم اپنی چابیاں مسجد اقصی کی آپ کے حوالے کر دیں گے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سناتے کہتے ہیں کہ عیسائی سردار مسجد اقصی حوالے کرنے تیار ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے, لیکن شرط یہ رکھیں کہ آپ جب آئیں گے تو یہ حوالے کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل کیوں نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً سفر باندھتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر موجود ہیں, عیسائی گورنر وہاں پر موجود ہیں, ذرا آپ شاہی لباس پہن لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو عبیدہ تم یہ بات کہہ رہے ہو, مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح بات کرو گے. کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس میں نہیں رکھی ہے, کامیابی اللہ نے تیر تلوار میں نہیں رکھی ہے, کامیابی جسم کی قامت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے, کامیابی اللہ نے تقوی پہ رکھی ہے, کامیابی اللہ نے نبی کی اطاعت پہ رکھی ہے. اور پھٹے پرانے کپڑے پیبند نما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح جا رہے ہیں. پیوستہ بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا, غلام کو بٹھا کر جا رہے ہیں, باری آ گئی غلام کے چڑھنے کی اور غلام کہہ رہا ہے کہ اے امیر المؤمنین اب باری میری ہے, لیکن جب شہر میں ہم جا رہے ہیں ان سرداران کے پاس ہم جا رہے ہیں, کیا اچھا ہوتا آپ اوپر بیٹھ جاتے میں نیچے بیٹھ جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی نہ اپنی بڑائی یاد آئی, نہ اپنی خلافت یاد آئی, نہ اپنی امیری یاد آئی. کہتے تو باری تو تمہاری ہے, اوپر بیٹھنے کی باری تو تمہاری ہے, مجھے تو انصاف یاد ہے, مجھے تو نبی کی شریعت یاد ہے, میں ان لوگوں کے لیے کیا نبی کی شریعت کو چھوڑ دوں؟ کیا ان لوگوں کے لیے جو تم سے میرا وعدہ ہوا, معاہدہ ہوا, کچھ دیر تم بیٹھو گے گھوڑے پہ, کچھ دیر میں بیٹھوں گا, پھر کچھ دیر تم بیٹھو گے, میں بیٹھوں گا اونٹ پر, اب یہ وقت تمہارا ہے اور اس کو چھوڑ دوں گا. کل قیامت کو اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا میں کیا جواب دوں؟ کیا ان سرداروں کی وجہ سے کیا تمہارے اور ہمارے معاہدے کو میں توڑ دوں؟ نہیں, تم بیٹھے رہو. غلام بیٹھا رہا ان پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں شہر کے اندر, مسجد اقصی فلسطین کے اندر تشریف لا رہے ہیں. عیسائی دیکھ کر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ کہ کون ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہوا, جو پیدل چل رہا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اونٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ عمر کا غلام ہے, جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے غلام کو بٹھا کر جو لے آ رہا ہے وہ امیر المؤمنین ہے, وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, وہ خلیفہ ہے, وہ رہبر ہے. ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کیا کہا, اسی دن کا ہمیں انتظار تھا, اسی منظر کا ہم بے چین بے قراری سے انتظار کر رہے تھے. یہی عمل ہم نے, یہی بات ہم نے اپنے تورات میں پائی تھی کہ آیا ہے کہ محمد کا دین یا محمد کے غلاموں کا عمل سچا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کی صداقت کو دیکھ کر, عمر کی شجاعت, عمر کی سادگی, عمر کے تقوی, عمر کی بہادری, عمر کے غلام کے انصاف کو دیکھ کر ہم اپنی چابیاں بغیر لڑے لڑائے میں عمر کے ہم حوالے کر رہے ہیں. وہ انصاف ہمارے بھائیوں میں آج نہیں رہا, وہ انصاف ہمارے بہنوں میں نہیں رہا. ہم باہر کہاں سیاست کی انصاف کی بات کریں, اپنے پڑوسیوں میں وہ انصاف باقی نہ رہا. اب اخباروں میں چھٹیاں آ رہی ہیں کہ مسلمان فلاں فلاں ریاست میں بڑے بڑے عہدوں میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے, مسلمان کو فلاں فلاں عہدے میں آنا چاہیے تھا, فلاں جگہ پہ کتنے عہدے تو کم سے کم ہونا چاہیے تھا, فلاں جگہ اتنی سیٹیں تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا. الیکشن سے پہلے کاش یہ خیال پیدا ہوتا, ووٹنگ سے پہلے کاش اتحاد کا خیال پیدا ہوتا. جب بندر روٹی تقسیم کر چکے ہیں اب خیال آنے سے کیا فائدہ. لیکن
جب مسلمان جس علاقے میں رہتا ہو، مسلمان جس سرزمین پہ رہتا ہو، اگر اس سرزمین پر کوئی ایک لیڈر بھی مسلمان نہ ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا۔ گھبرانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں تو اس کے ساتھ موجود ہوں، میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی محمد رسول اللہ کی شان باقی ہے، اسلام زندہ ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ یہ دور، یہ مسلمانوں کی تاریخ یا صحابہ کی تاریخ یا پھر پچھلے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، انہی قربانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ کامیابی کو اللہ نے کسی جگہ کا نام منحصر نہیں کیا، کسی انسان کا نام منحصر نہیں کیا، بس اتنا کہا جس کے دل میں ایمان ہے وہ کامیاب ہے، جس کے دل میں ایمان عمل ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آیا اور عمل صالح میں اترتا رہا۔ اگر ہمیں اس روئے زمین سے، اس علاقے سے بھگا دیا جائے، ہم اپنی عمارتیں، کمرشل بلڈنگیں، ہماری یہ شادی خانے، ہماری یہ مارکیٹیں سب چھوڑ کر ہم ایسے جگہ چلے جائیں بِبَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ ہو، ہریالی نہ ہو، پانی نہ ہو، اگر وہاں بھی ہماری نماز پابندی کے ساتھ ہو، وہاں بھی اگر ہم اپنی ایمان پر قائم رہے، اللہ فرماتے یہی عمل تمہاری کامیابی کا سبب ہے، یہی عمل تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جہاں ہمارے لیے مسجد فراہم نہ ہو، جہاں ہمارے لیے قرآن فراہم نہ ہو، جہاں ہمارے لیے مساجد فراہم نہ ہو، جہاں ہمارے لیے کوئی عالم نہ ہو، علماء نہ ہو، میدان میں ہم بھاگ چکے ہیں، وہاں جا کر بھی اللہ یہی کہتے ہیں اب بھی اگر تم اپنی ایمان پر قائم رہو گے، اپنے عمل پر قائم رہو گے، اپنے تقوی پر قائم رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے۔ جب مسجدیں نہ ہو تب بھی عمل ہمارے لیے قابل اعتبار ہے۔ جب ہماری مسجدیں موجود ہیں، ہماری مکاتب مدارس موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد موجود ہیں، بڑے بزرگ موجود ہیں، حجاج ہمارے درمیان موجود ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیسے سربلندی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے کامیاب ہم بنا سکتے ہیں، آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے ہم مسلمانوں کو اپنی کامیابی کو ہم کسی جماعت والوں کے، کسی سیاسی پولیٹیکل والوں کے بیانات پر انتظار نہ کرے، کل کون ہماری مدد کو آئے گا، سکھ آئے گا یا فلاں پارٹی والے آئیں گے یا فلاں دلت والے آئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے، اللہ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری اطاعت کرو، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ درمیان میں کسی چیز کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ جس سے چاہے مدد دے سکتا ہے۔ کیا خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنات کو بلایا؟ کیا فرشتوں کو بلایا؟ کیا انسانوں کی جماعت کو بلایا؟ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں، چوزے والے پرندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور ایک ایمان والے کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے سے بھی زیادہ قرار دیا ہے، ایمان والے کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ جذبات سے کام لینے سے کام نہیں بن پائے گا، ہوش حواس میں رہ کر، بڑوں کی رہبری میں رہ کر کام کریں گے تو کامیاب ہوگا۔ ہندوستان کا وہ مسلمان، ہندوستان کے وہ علماء، ہندوستان کے وہ دانشمند جو پوری ہندوستان کی عبادت کے لیے جٹ ہو کر مقابلہ کر کے انگریز کو بھگانے والا، کیا آج کے دور میں وہ مسلمان، وہ علماء ہمیں تنہے تنہا چھوڑیں گے؟ کیا ہمیں وہ اتحاد کا پیغام نہیں دیں گے؟ کیا ہمیں وہ صبر اور صبر سے لبریز ہو کر تقوی طہارت سے اپنے کامیابی کا پیغام ہمیں نہیں دیں گے؟ ضرور یہ پیغام ہم کو ملے گا۔ پوری دنیا کے اندر ہندوستان اس نام سے جانا جاتا ہے کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے خون بہایا، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے جان گنوائی، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اپنی مال و دولت کو، سب چیزوں کو قربان کر دیا۔
جان کو قربان کر دیا، ایک زندہ مثال ہے انشاءاللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کا مرکزی علاقہ، آبا و اجداد کا مرکزی علاقہ سرزمین ہند ہے، اس لیے اس ہند کے اندر ایک سبق کے پیغام کو بھلا دیا گیا تھا، اس سبق کو ہم پھر دوبارہ یاد کریں گے، اس کو پختہ کریں گے اور اپنے استاد کو ہم انشاءاللہ سنا کر ان سے شاباشی حاصل کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے اور کامیابی اور سرفرازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے قدموں پر کامیابی ہوگی اگر تم میری اطاعت پر لگے رہو۔ اللہ سے خوب دعا کرے، اس بات کے بارے میں ذرا خیال نہ کرے کل کے اخبار میں دیکھا کسی کی بلڈنگ کو ڈھا دیا گیا، کل کے اخبار میں دیکھا کسی کی مسجد کو ڈھا دیا گیا، عجیب زمانہ، عجیب کیفیت قیامت کے حالات پیدا ہوئے۔ جو ہند کا علاقہ بتوں کا علاقہ کہا جاتا ہے، ان بتوں کے علاقوں میں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، اور عرب کا علاقہ مسجدوں کے لیے محفوظ مانا جاتا ہے، جہاں مندریں محفوظ ہو رہی ہیں، اور اس علاقے کے اندر مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، جو بنی ہوئی ہیں وہی محفوظ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس ماحول کے اندر بھی ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہے، صحابہ سے وابستہ ہونا ہے، تابعین سے وابستہ ہونا ہے، اولیاء اکرام کی سرزمین ہمارے ہند کے اندر موجود ہیں، اولیاء کی برکتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو، ہماری قربانیوں کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا، اور اس بات کو خاص ذہن میں رکھیں، اپنے نمازوں کی پابندی اور اپنے حساب اور ذرہ برابر اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ذرہ برابر حرام کا لقمہ ہمارے اندر نہیں بلکہ ہمارے آل اولاد کے پیٹ میں بھی نہ جائے۔ پھر ان چیزوں کی وجہ سے، ڈنڈی مارنے کی وجہ سے، حرام لقموں کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہوگا، بڑوں کی دعاؤں کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعا کرے، اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا الہی آج تو صدیق سا کوئی ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو کوئی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، اور جہاں گم آیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آپ پیدا کر، کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، زبان بند اس کی گردنیں تو ہے دشمن محمد کا، جن مسلم میں اے نادان ابھی ایمان باقی ہے۔ سدا اسلام چمکے گا، سدا اسلام چمکے گا، سدا اسلام مہکے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ کا نام چمکے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ الہی رونق اسلام کا ساما پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شعبان کا مبارک مہینہ، شعبان شہر اللہ ورمضان شہر اللہ۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہری و شعبان شہر اللہ ورمضان شہر اللہ۔ رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے اس مہینے میں، تو اس لیے خوب برکت کی دعائیں مانگیں اللہ رب العزت سے، اور برکت کی دعائیں مانگیں۔ اس رحمت و برکت کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ اس وقت عمرہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کر کے بھی آئے ہیں اور کچھ روانہ ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں جب عمرہ ہوتا ہے تو حج کا ثواب بھی ہے۔ جو عمرہ کیے ہیں کرنے والے، اللہ ہم سب کی دعاؤں میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور مسجد کا یہ مبارک حصہ اور مبارک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر جس کی صفائی کا خاص اہتمام اور ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں جن کے جسم پر گرد و غبار دھول بھی اگر پڑ جائے تو اس سے وہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا جب کوئی نماز پڑھتا ہے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی آ جائے تو میں اس کے سامنے سے نہیں گزروں گا،
ایک نمازی کی ایک یہ اہمیت اگر ہے تو مسجد کی کیا اہمیت ہوگی. بہت بڑی مبارک جگہ ہے. نوجوانوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں یہ موقع بار بار نہیں آتے. اس مسجد کی صاف صفائی کا خیال کیا جا رہا ہے. جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں اتنی وسیع مسجد ہے. گھر میں اگر کام والے کو رکھیں گے 2 وقت چھاڑنے کے لیے تو کم سے کم 5-6 ہزار روپے دینا پڑے گا. 5 وقت نمازیں جمعہ اور عیدین دیگر نمازوں کے اہتمام اور قالین بچھی ہوئی ہیں. مسجد کے ذمہ دار حضرات سال میں کم سے کم 2 یا 1 مرتبہ پوری قالین اٹھاتے ہیں اور اس کی صاف صفائی کرتے ہیں. مسجد بننے کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ پاک صاف لوگوں سے ہی مسجد کو پاک صاف رکھا جائے. حتی امکان اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے زرعی موقع ہے، سنہرا موقع ہے نوجوانوں کے لیے. اس جوانی کی عمر میں اللہ کے گھر کو صاف کریں گے، اللہ ہمارے دل کے گناہوں کو صاف کرے گا اور آنے والے زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے منزلوں کو آسان کرے گا. اسی لیے آپ حضرات سے نوجوانوں سے گزارش ہے وہ نماز کے بعد مسجد کے ذمہ دار حضرات کے پاس اپنا فون نمبر دکھا دیں. جس دن مسجد کی صفائی ہوگی انشاءاللہ اس دن آپ حضرات کو بلایا جائے گا. بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. شوق سے بڑے حضرات کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. بڑا اچھا دکھتا ہے. کھانے کا انتظام خوشی میں کرتے ہیں لیکن جو ماحول دیکھتے ہیں کئی مجمع ہوتا ہے بیان وغیرہ کا اجتماعات کا مجمع جب نکلتا ہے تو لوگ دیکھ کر رش کرتے ہوئے کیا مجمع ہے تو اپنے آپ لوگ جو ہے خوشی سے کھلانے پلانے کا انتظام کرتے رہتے ہیں. مینا کے اندر یہی معاملہ نظر آتا ہے. کوئی بھی خدمت کرتا ہے دیکھ کر اس کی خدمت جاری ہو جاتی ہے. تو لہذا اس فضیلت کو ذہن میں رکھے. اللہ کے راہ میں اللہ کے گھر کے دھول اگر کسی کے جسم پہ لگتی ہے صفائی میں کام کرنے میں میدان جہاد میں تو جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں. تو اسی لیے نوجوان اپنا قیمتی وقت نکالے. اس عمر میں جو وقت نکلے گا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتے ہی رہیں گے. تو اسی لیے مسجد کے ذمہ دار حضرات سے آپ حضرات رجوع ہوں. جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا تعاون کا سلسلہ بھی جاری رکھیں کیونکہ رمضان تک یہ سلسلہ مسجد کی صاف صفائی کا دیگر چونے پانی کا کام چلتا رہے گا. آپ حضرات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ چاہے دن کے اجالے میں کیوں ہوں یا رات کے اندھیرے میں کیوں ہوں اے اللہ ہر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تم معافی کو بہت پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تیرے دربار میں آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں رگڑتے ہیں التجا کرتے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں. تیری قدرت کے علاوہ اور کوئی طاقتور نہیں. اے اللہ مدد فرما نصرت فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اے اللہ اس کی لاج رکھے ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلم
امہ کی حفاظت فرما، سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ سرزمین شام اور لبنان کی حفاظت فرما، اے اللہ لیبیا کی حفاظت فرما، برما کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، کشمیر اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اتر پردیش اور دیگر علاقوں میں اے اللہ خصوصاً راجستھان میں اے اللہ جن علاقوں میں جن سرزمین میں شریعت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اے اللہ ان کے مال کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ صحابہ نے بھی تیرے دین کی شریعت کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ ہند کے مسلمان بھی سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کچھ کو اے اللہ سب لوگوں کو قربان کر کے ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی حفاظت فرمائی، اس ملک کو آزاد کرایا، اے اللہ اس ملک میں انصاف کے لیے پھر ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، اے اللہ ہماری ماں بہنیں اپنی جان، اپنے مال سب چیزوں کو کھو رہی ہیں، اللہ ان کی لاج رکھے، اے اللہ جو لفظ مسلمان کے نام پر جن کو مارا گیا، اے اللہ جن کو کاٹا گیا، جن کو قتل کیا گیا، اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو لوایتین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، اے اللہ نبی علیہ السلام کی ہم سنتوں پر عمل کرنے والے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم انسان ہیں، اے اللہ خطا ہوتی ہے، اے اللہ خطا ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے، اے اللہ تو رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو کریم کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم سب پر ایک مرتبہ نظر کرم عطا فرما، اے اللہ ایک مرتبہ محبت بھری آنکھوں سے دیکھ لے، اے اللہ ایک مرتبہ کرم فرما دے، اے اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیری دولت میں کمی نہیں، تیری طاقت و قدرت، تیری عظمت، شان و کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اے اللہ دیتے ہوئے تیرا در کبھی خالی نہیں ہوتا، اے اللہ لیتے مانگتے ہمارے گود بھر سکتے ہیں، گلے بھر سکتے ہیں، سوکھ سکتے ہیں، خشک ہو سکتے ہیں، اے اللہ تیرا در کبھی خالی نہیں ہوگا، اے اللہ تو حکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اے اللہ مالک الملک ہے، رب ذوالجلال ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک یوم الدین ہے، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، اے اللہ یہ ناممکن ہے، جس دل میں تیرا ڈر ہو دشمن کا ڈر نہیں ہوگا، اے اللہ جس دل میں تیری محبت ہو، اے اللہ دشمن کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، جس دل میں قرآن پاک کا کلام ہو اس دل میں اے اللہ بزدلی نہیں آ سکتی، اے اللہ یہ پیغام چپے چپے ممبر و محراب گلی کوچوں ہر بچے ہر بوڑھے ہر جوان میں اے اللہ ان کے سینوں میں ہماری ماؤں کے سینوں میں محفوظ فرما، اے اللہ ہماری طاقت ہمارے جان ہمارا مال ہماری متاع ہمارے ساز و سامان اولاد نہیں، اے اللہ ہماری طاقت تو اے اللہ تیرا نام لینا ہے، اے اللہ ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اے اللہ ہماری طاقت تو نماز ہے، اے اللہ ہماری طاقت تو انصاف ہے، اے اللہ ہماری طاقت تو عدل ہے، اے اللہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ بدری صحابہ نے تعداد کم ہونے پر خوف نہیں کھایا، اے اللہ ہمت سے کام لیا، وہ ہمت وہ ایمان ہم مسلمانوں کو عطا فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں کو عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد نصرت کرنے والا بنا، رمضان کی آمد ہے اس کا اہتمام کرنے والا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرے گا تو اس کے گھر کو رحمتوں سے آباد کرے گا، برکتوں سے آباد کرے گا، اے اللہ مسجد کی برکت سے محروم نہ فرمائیو، اے اللہ مسجد کی برکت
برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے پروان کے لیے ہم سب کو ہر طرح سے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا۔ اے اللہ بھائی بہنوں کے پیار کو برقرار رکھ۔ اے اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ہے مولا ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ جو بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، خلا شدہ ہے، اے اللہ ان کو اثر نہ ان کا نکاح عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بے چین بے قرار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ایک نعمت عظمیٰ ان کو بھی عطا فرما، اولاد سے ان کو ان کے گود کو آباد فرما، اولاد سے ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ یہ خزانے تو تیرے ہاتھ میں۔ اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، ان کے جان مال میں برکت عطا فرما، دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے تھے ابھی بیٹھے ہیں، اے اللہ دعا میں تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے زبان مبارک سے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے آمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے دل کی دھڑکنوں کو قبول فرما لے، دل کی آہوں کو قبول فرما، دل کے ارمان کو قبول فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہو ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ بڑے بزرگان دین، ماں باپ، اساتذہ، علماء کی دعاؤں میں ہم غریبوں کا حصہ شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت سے صدق قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔